اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بهم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے مضبوط پہاڑوں کے کہ انہیں لے کر نہ کانپے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھی کہ کہیں وہ راہ پائیں۔ یہ زمین مرکز عالم میں بچھی ہوئی ہے۔ جہات ستہ کی کیفیت اسی سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا مشرق وہ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب وہ ہے جہاں ان کا غروب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شمال ہے، جنوب ہے، اور وہ حصہ جو محیط عالم کے متصل ہے اسے فوق یعنی اوپر کے حصے کہتے ہیں، اور جو مرکز ارض کے متصل ہے اسے تحت کہتے ہیں یعنی نیچے کا حصہ کہتے ہیں۔ جیسے عام لفظوں میں ہم دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر اور نیچے یہ کہتے ہیں۔ یہ جہات کا تعین بھی اسی زمین سے ہوتا ہے۔ رواسیہ وجعلنا فی الارض رواسیہ، رواسیہ وہ جبال ثوابت ہے جو زمین پر لنگر کے طور پر گاڑ دیے گئے ہیں۔ ان تمیدا بھی، یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے متحرک ہو، کانپے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر پہاڑوں کو لنگر کی طرح اسے ڈالا ہے تاکہ زمین نہ کانپے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ زمین کو پانی پر بچھایا گیا تو وہ اپنے اہل سمیت پانی پر تیرنے لگی۔ کس طرح؟ جیسے کشتی پانی پر تیرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ثوابت جبال گاڑ دیے، جیسے کشتی کو لنگر سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کشتی ادھر ادھر نہ ہو یا پھر آگے نہ نکل جائے، وہ لنگر کے تحت جو ہے وہ جڑی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ سب سے سخت ترین کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے سخت تر جبال ثوابت ہے، لیکن لوہا ان سے بھی سخت تر ہے کہ لوہے سے پہاڑ توڑے جا سکتے ہیں۔ اور آگے لوہے پر آگ غالب ہے، لیکن آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، اور پانی کو بادل اٹھائے پھرتا ہے، اور ہوا بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے، اور انسان اپنی ثابت قدمی کے لحاظ سے ہوا پر غالب ہے، لیکن انسان کو غم نڈھال کر دیتا ہے۔ انسان بھی غم سے جو ہے نڈھال ہو جاتا ہے اور کمزور پڑ جاتا ہے، اور نیند سب پر غالب ہے، اس کا غم کا بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور جب نیند کا یہ حال ہے تو اب یوں سمجھیں کہ جب پھر اس پر موت آئے گی تو نیند کا بھی حال ختم ہو جائے گا، اور جب موت آ جائے گی تو پھر ایک ذات اللہ کی ذات ہے جو اسے موت کے بعد اسے زندہ کر دے گا، اس سے حساب لے گا۔ تو ہم اخیر تک یہ پہنچتے ہیں کہ سب سے مضبوط، سب سے قوی، سب سے طاقتور اگر کوئی کائنات عالم میں ہے تو وہ خالق خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، وہی حی و قیوم ہے، اسی کے لیے طاقت ہے، اسی کے لیے قوت ہے۔ ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھی، ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھی۔ بات رہی یہ کہ وجعلنا فی الارض رواسیا پہاڑوں کا ہے، لیکن صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ابدال کی طرف اشارہ ہے کہ وہی زمین کے اوتاد و اطواد ہیں، اس لیے کہ زمین والے انہی کے صدقے رزق دیے جاتے ہیں اور انہی کے صدقے بارش برسائی جاتی ہے، اور ابدال اولیاء کا ایک گروہ ہے جن کے صدقے اللہ تعالیٰ زمین کو قائم رکھتا ہے۔ تو جس طریقے سے لنگر ڈالنے سے کشتی قائم رہتی ہے، ویسے ہی اولیاء اللہ کا یہ گروہ ہے جو ابدال کا گروہ ہے جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ زمین کو قائم رکھتا ہے۔ وہ 70 افراد ہیں، ان میں سے 40 شام میں اور 30 دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں۔ ان میں ایک اگر جیسے ہی فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدل عام آدمیوں میں سے کسی کو بھی مقرر فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ زمین 40 مردوں سے خالی نہیں رہتی۔ حال کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے صدقے میں بارش برساتا ہے، انہی کے طفیل ہمیں مدد و نصرت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے صدقے و طفیل میں
مجھے عفو و عافیت، خیر بھلائی عطا فرماتا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت ابدال کے وجود کے قائل ہیں۔ کچھ گروہ ہیں جن کا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت اس پر متفق ہیں اور وہ گروہ ابدال کے قائل ہیں۔ ان میں جیسے ہی ایک فوت ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے بدلے کسی بھی آدمی کو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس ابدال کی جگہ پر اسے مقرر کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کشادہ راہیں رکھی کہ کہیں وہ راہ پائیں، اپنے سفروں میں اور جن مقامات کا قصد کریں وہاں تک پہنچ سکیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ اسی لیے جو سبولا ہے، سبیل اسی راستہ کہا جاتا ہے جس پر لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو۔ جو راستہ بند ہو اسے نہیں کہہ جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، اور فجاجہ جو ہے اکثر اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان شق ہو، دو پہاڑوں کے درمیان راستہ نکلا ہوا ہو تو اسے فجن سے نکلا ہے اور اسے فجاجہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے درمیان سے، سمندروں کے درمیان سے، پانی کے درمیان سے، جنگلوں کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو اس طریقے کا فراخ و کشادہ بنایا ہے کہ جس کو جہاں تک سفر کرنا چاہیں سفر کر سکتے ہیں۔ اگر یہ زمین اتنی کشادہ نہ ہوتی تو ہمارا سفر بڑا مشکل ہو جاتا اور ہم آرام سے سفر نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہ لعلہم یہتدون، وہ اس سے ہدایت حاصل کریں کہ کہیں وہ راہ پائیں، کہیں وہ راہ پائیں تاکہ اپنی مصلحتوں اور مقاصد کے لیے راہ پائیں جو ان کے لیے دور دور کے شہروں میں ہیں۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو کشادہ بنایا کہ کہیں وہ راہ پائیں، دور دور کا سفر طے کریں۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ زمین کشادہ بنائے، اس میں ابدال اور اوتاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو ان پر نازل فرمایا، پیدا فرمایا، اور ان کی رحمتوں اور برکتوں سے اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا فرماتا ہے، بارشیں برساتا ہے۔ تو یہ ان کے راہ پر اگر ہم چلیں، ان کے راہ پر اگر چلیں تو ہم کامیاب ہو جائیں اور سفر ہمارا دور دور کا بھی سفر طے ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، نگاہ رکھی گئی گرنے سے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اپنا ایک گھر بناتے ہیں، مضبوط ترین گھر بناتے ہیں، اور آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں جگہ کی بریج بنی اور گر گئی، بلڈنگ تعمیر ہوئی اور گر گئی۔ چھت کا ابھی چند دن پہلے تعمیری کام ہوا تھا اور وہ کسی وجہ سے چھت گر گیا۔ یہ ساری خبریں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے یہ بندہ، یہ انسان بے خوف و خطر پوری دنیا میں سیر کر رہا ہے، چل رہا ہے، ذرہ برابر کبھی ذہن میں بھی بات نہیں آتی ہے کہ بغیر ستون کے یہ آسمان کہیں میں سب پر گر نہ جائے، خیال بھی نہیں جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں سے چھت اس لیے کہا کہ آسمان کو چھت وہ زمین کے لیے بمنزلت چھت کے ہے، گرنے سے محفوظ ہے حالانکہ بغیر ستون کے ہے، یا پھر اسے فساد سے محفوظ فرمایا ہے، کوئی شے اس کا بگاڑ نہیں سکتا ہے، یا وقت معلوم تک ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوگا، اس کا تعین ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی اس طریقے کی تخلیق فرمائی ہے کہ آپ بھی بلا خوف و خطر، خواہ و کافر و مشرک ہوں یا ہر کوئی بے خوف و خطر چلتا ہے، اور کبھی خیال میں بھی یہ بات نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آسمان گر جائے۔ پھر اللہ رب نے فرمایا اور وہ یعنی کفار اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں، نشانیوں سے روگرداں ہیں،
انہیں اسے چاہیے تھا کہ وہ عبرت حاصل کریں، انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں، لیکن وہ تو اس طریقے سے ہیں جیسے کہ ان پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دلائل واضحہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا فرما کر انہیں اپنی ذات اور توحید کی علامات اور اپنی عظیم قدرت اور اعلیٰ حکمت کی نشانیاں بنائی، جیسے سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اور حال یہ ہے کہ یہ روگردانی کرتے ہیں اور ان میں تدبیر نہیں کرتے تاکہ وہ اپنے کفر و گمراہی کے متعلق باخبر ہو سکے، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو یہ چاہتا تھا کہ یہ کفار و مشرکین یہ ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں سے عبرت حاصل کریں اور اپنے منہ کو نہ موڑیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پہاڑوں کے ذریعے لنگر ڈالا تاکہ وہ نہ کانپے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ابدال کو پیدا کیا تاکہ ان کی ذریعہ زمین میں رہنے والے لوگ پریشان حال نہ ہوں۔ ابدال کی علامات میں سے صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ ابدال کی 10 علامتیں۔ پہلا یہ ہے کہ ان کا سینہ صاف ہوتا ہے، سخی ہوتے ہیں، صدق مقال بولنے میں بڑے سچے ہوتے ہیں، تواضع بڑے انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، شدائد و مصائب پر صبر، سخت پریشانی میں بھی وہ صبر کرتے ہیں، خلوت میں گریہ وزاری، جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، خلق خدا کی خیر خواہی، جتنی بھی مخلوق ہیں خواہ وہ کوئی بھی ہو سب کے لیے وہ خیر خواہی چاہتے ہیں، مومنین پر رحمت و شفقت، اشیاء میں تفکر، اشیاء میں عبرت، یہ ساری ان کی خصلتیں ہوتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد معدن الجود الكرم وعلى آله بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔